اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت اور ان پر وعدہ مغفرت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع اور سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ نماز اچھی طرح ادا کرے تو اولاً تو وہ خود ہی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، اور اگر شیطان یا نفس کے فریب سے کبھی اس سے گناہ سرزد ہو گئے تو نماز کی برکت سے اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق ملتی رہے گی، جیسا کہ عام تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے۔ اور اس سب کے علاوہ نماز اس کے لیے کفارہ سیئات بھی بنتی رہے گی، اور پھر نماز بجائے خود گناہوں کے میل کچیل کو صاف کرنے والی اور بندہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و عنایت کا مستحق بنانے والی وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ اس لیے جو بندہ نماز کے شرائط آداب کا پورا اہتمام کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے عادی ہوں گے، ان کی مغفرت بالکل یقینی ہے۔ اور جو لوگ دعوی اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کوتاہی کریں گے، ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا، چاہے ان کو سزا دے یا اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور بخش دے، بہرحال وہ سخت خطرہ میں ہیں اور ان کی مغفرت اور بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نماز گناہوں کی معافی اور تطہیر کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹاتا ہے۔ صاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو، جب نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی روح گویا اللہ تعالیٰ کے بحر و جلال اور جمال میں غوطہ ہو جاتی ہے، اور جس طرح کوئی میل کچیل اور گندا کپڑا یا دریا کی موجوں میں پڑھ کر صاف اور اجلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کے انوار کی موجیں اس بندہ کے سارے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہیں۔ اور جب دن میں 5 دفعہ یہ عمل ہو تو ظاہر ہے کہ اس بندہ میں میل کچیل کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ بس یہی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سمجھائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے آئے اور درختوں کے پتے خزاں کے سبب سے از خود جڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی 2 شاخیں ٹہنیوں کو پکڑ کر ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جڑ جاتے ہیں، یعنی جس طرح آفتاب کی شعاعیں اور موسم کی خاص ہواؤں نے ان پتوں کو خشک کر دیا ہے، اور اب یہ ہوا کے معمولی جھونکے سے ذرا حرکت دینے سے اس طرح جڑتے ہیں، اسی طرح جب بندہ مومن پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر صرف اس کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو انوار الہی کی شعاعیں
اور رحمت الہی کے جھونکے اس کے گناہوں کی گندگی کو، فنا اور اس کے قصوروں کے خس و خاشاک کو اس سے جدا کر کے اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز کی یہ تاثیر اور برکت کے وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور پہلے گناہوں کی گندگی کو دھو ڈالتی ہے، اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی نحوست اتنی غلیظ ہوتی ہے اور اس کے ناپاک اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں جن کا ازالہ صرف توبہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں ہی معاف فرما دے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔